بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اقوال حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، 3 قسم کے تمہارے دوست ہیں اور 3 قسم کے دشمن۔ دوست یہ ہیں: تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست اور تمہارے دشمن کا دشمن۔ اور دشمن یہ ہیں: تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن اور تمہارے دشمن کا دوست۔ پھر فرماتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے میں حد سے بڑھ جائے وہ گناہگار ہوتا ہے، اور جو اس میں کمی کرے اس پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اور جو لڑتا جھگڑتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ خوف خدا قائم رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ اس دنیا کی اولاد ہیں اور کسی شخص کو اپنی ماں کی محبت پر لعنت ملامت نہیں کی جا سکتی۔ پھر فرماتے ہیں، جدھر سے پتھر آئے اسے ادھر ہی پلٹا دو، کیونکہ سختی کا دفیہ سختی سے ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے منشی عبداللہ ابن ابی رافع سے فرمایا، دوات میں صفوف ڈالا کرو اور قلم کی زبان لامبی رکھا کرو، سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ چھوڑا کرو اور حروف کو ساتھ ملا کر لکھا کرو کہ یہ خط کی دیدہ زیبی کے لیے مناسب ہے۔ حضرت سے کہا گیا کہ آپ کس وجہ سے اپنے حریفوں پر غالب آتے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جس شخص کا مقابلہ کرتا تھا وہ اپنے خلاف میری مدد کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس نے ایک امر میں آپ کو مشورہ دیا جو آپ کے نظریہ کے خلاف تھا، تو آپ نے ان سے فرمایا، تمہارا یہ کام ہے کہ مجھے رائے دو، اس کے بعد مجھے مصلحت دیکھنا ہے، اور اگر میں تمہاری رائے کو نہ مانوں تو تمہیں میری اطاعت لازم ہے۔ نہرواں کے دن خارج کی کشتیوں کی طرف سے ہو کر گزرے تو فرمایا، تمہارے لیے ہلاکت و تباہی ہو جس نے تمہیں ورغلایا، اس نے تمہیں فریب دیا۔ کہا گیا، یا امیر المومنین علیہ السلام، کس نے انہیں ورغلایا تھا؟ فرمایا کہ گمراہ کرنے والے شیطان اور برائی پر ابھارنے والے نفس نے، کہ جس نے انہیں امیدوں کے فریب میں ڈالا اور گناہوں کا راستہ ان کے لیے کھول دیا، فتح اور کامرانی کے ان سے وعدے کیے، اس طرح انہیں دوزخ میں جھونک دیا۔ جب آپ کو محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، ہمیں ان کے مرنے کا اتنا ہی رنج و کلک ہے جتنی دشمنوں کو اس کی خوشی ہے۔ بلا شبہ ان کا ایک دشمن کم ہوا اور ہم نے ایک دوست کو کھو دیا۔ پھر فرماتے ہیں، ہر شخص کے مال میں 2 حصہ دار ہوتے ہیں، ایک وارث اور دوسرے حوادث۔ پھر فرماتے ہیں، حکام اللہ کی سرزمین میں اس کے پاسبان ہیں۔ مومن کے متعلق فرمایا، مومن کے چہرے پر بشاشیت اور دل میں غم و اندوہ ہوتا ہے، ہمت اس کی بلند ہے اور اپنے دل میں
اپنے کو ذلیل سمجھتا ہے، سربلندی کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا غم بے پایا اور ہمت بلند ہوتی ہے، بہت خاموش، ہمہ وقت مشغول، شاکر، صابر، فکر میں غرق، دست طلب بڑھانے میں بخیل، خوش خلق اور نرم طبیعت ہوتا ہے، اور اس کا نفس پتھر سے زیادہ سخت اور خود غلام سے زیادہ متواضع ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے گروہ مردم، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ کتنے ہی ایسی باتوں کی امید ماننے والے ہیں جن تک پہنچتے نہیں، اور ایسے گھر تعمیر کرنے والے ہیں جس میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، اور ایسا مال جمع کرنے والے ہیں جسے چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اسے غلط طریقہ سے جمع کیا ہو، کسی کا حق دبا کر حاصل کیا ہو، اس طرح اسے بطور حرام پایا ہو، اس کی وجہ سے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہو، اور اس کا وبال لے کر پلٹے اور اپنے پروردگار کے حضور رنج و افسوس کرتے ہوئے جا پہنچے، دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹا اٹھایا، یہی کھلم کھلا گھاٹا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ سراہنا چاپلوسی ہے، اور حق میں کمی کرنا کوتا بیانی یا حسد ہے۔ پھر فرماتے ہیں، گناہ تک رسائی کا نہ ہونا بھی ایک صورت پاک دامنی کی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، تمہاری آبرو قائم ہے، جسے دست سوال دراز کرنا بہا دیتا ہے، لہذا خیال رہے کہ کسی کے آگے اپنی آبرو ریزی کر رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بھاری گناہ وہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا اسے سبک سمجھے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جب سختی انتہا کو پہنچ جائے تو کشائش و فراخی ہوگی، اور جب ابتلا و مصیبت کی گھڑیاں تنگ ہو جائیں تو راحت و آسائش حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، حق گرام اگر خوشگوار ہوتا ہے اور باطل ہلکا مگر وبا پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ لطف اس کی اس کوشش کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔